اب ایک کسی قادیانی کے اوپر جی ایک اور ہوا پرچہ، اور وہ دیکھیں گے پولیس والوں کی کیا اوقات ہے ان مولویوں اور مولویوں کے حمایتیوں کے سامنے، کوئی اوقات نہیں ہے کوئی پولیس والا. دیکھیں اب اس وقت پاکستان میں جو لا ہے نا اس کے مطابق اگر کسی نے توہین رسالت کا پرچہ کروانا ہے یا توہین قرآن کا کروانا ہے تو وہ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس یعنی ایس پی جو تھانے کا ہوگا وہ صرف اور صرف وہ یہ ایف آئی آر کاٹ سکتا ہے، دوسرا کوئی بندہ نہیں، کوئی اے ایس آئی، کوئی انسپیکٹر، کوئی سب انسپیکٹر نہیں کاٹ سکتا، ایس پی نے کاٹنی ہے. ٹھیک ہے. اور اب دیکھیں ذرا کہ ان کے سامنے یہ جو توہین رسالت کے پرچے کٹواتے ہیں ان کے سامنے کسی کی کوئی اوقات ہے ہی نہیں ہے. یہ دیکھیے آج تقریباً 3:30 بجے ایک شخص مکروہ شخص نے آپ کھڑے جی مکروہ شخص نے پولیس پہ جی قرآن پاک کی بے حرمتی کی. ٹھیک ہے. جس کو مقامی یہ جو میرے پاس کھڑے ہیں جی ان نوجوانوں نے نہ صرف اس کو یہ مکروہ فعل کرتے دیکھا جی بلکہ اس کو موقع پہ پکڑ لیا. ٹھیک ہے. فوری طور پہ پولیس کو انہوں نے اطلاع دی، پولیس نے اس بندے کو اریسٹ کر لیا ہے. انہی کی مدعیت میں ٹھیک ہے پرچہ درج کر لیا گیا ہے. ہاں جی. انہی کی اس پرچے میں گواہیاں لکھی ہیں، 36 گواہیاں لکھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ٹھیک ہے کہ محکمہ پولیس کی اپنی جان بھی ناموس رسالت اور ناموس قرآن کے لیے ہم حاضر ہیں. سائد صاحب سب سے پہلے قانون کے مطابق سخت ترین سزا دلوائیں گے. سائد صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں جو پہلے پرچہ ہوا آپ نے اس میں نامزد نہیں کیا کسی کو، اور جو اب پرچہ ہوا اس پہ آپ نے نامزد کر دیا ہے. اس کو موقع پہ آپ کی یہ اطلاع درست نہیں ہے، اس کو جو ایف آئی آر ہے اسی میں نامزد کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کو موقع پہ گرفتار سر اگر اور انہوں نے یہ دیکھیں یہ ایف آئی آر ہے پولیس کی لائٹ سائڈ پہ ہے قانون کے مطابق اس کو سخت ترین سزا دلوائی. اچھا اب انہوں نے جو پرچہ کاٹا ہے جو پرچہ ہوا ہے وہ بالکل جو انہوں نے کہا ہے نا جو انہوں نے ڈکٹیٹ کرایا ہے اس کے مطابق ہوا ہے. جیسے کہ وہ جو بینک مینیجر مارا گیا تھا اس بندے کی جو ایف آئی آر کٹی تھی وہ بھی اسی طرح تھی کہ جی مولویوں نے تھانے کی چھت پہ چڑھ کے کہا تھا کہ بھائی ہماری مرضی کا پرچہ کاٹ سکتے ہو اس کے علاوہ ہم تھانہ جلا دیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ پولیس والے کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، یہ خود ڈرا ہوا ہے کہ بھائی کریں تو کریں کیا، یہ جس قوم کے آگے یہ چڑھ گیا تو وہ یہی ہوتا ہے. انشاءاللہ تو اب یعنی کہ آپ سب کو اعتماد ہے ایف آئی آر پڑھ لیں سارا مسئلہ حل ہو گیا یہ ہمیں کل صبح تک رسپانس دیں گے انشاءاللہ. انہوں نے ہمارے سے ایک معاہدہ کیا کہ ہمیں کل تک رسپانس. اچھا یعنی اب یہ بندے کون ہیں بھائی کہ پولیس تمہارے ساتھ معاہدہ کرے؟ پولیس جو ہے وہ امپارشل ہوتی ہے جب وہ کوئی کیس رجسٹر کرتی ہے. یہ بندے پولیس نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا یعنی ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا. بھائی تم کون ہو کہ تمہارے ساتھ معاہدہ ہو؟ یہ وہی مولویوں کے پٹھے ہیں، پالے ہوئے کتے ہیں ان کے، جو کہ کسی غریب کے اوپر یہ توہین رسالت کا مقدمہ توہین قرآن کا مقدمہ انہوں نے دائر کیا، اور پتہ نہیں کہ وہ غریب بچ کیسے گیا ہوگا وہاں پہ. پتہ نہیں کوئی ایسی کوئی ہوگا کیا، کچھ بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو گارنٹی سے بتا سکتا ہوں کہ کچھ نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ کوئی ایسا کاغذ ہوگا جس کے اوپر کوئی عربی لکھی ہوگی، نہ ان خبیثوں نے پڑھی ہوگی نہ اس کو پتا ہوگا کہ اس پہ کیا لکھا ہے، یا وہ کوئی ایسے ہی کوئی عربی ہوگی، کوئی اور بات ہوگی، وہ اس نے جلا دیا ہوگا یا کچھ ہو گیا ہوگا، انہوں نے کیا کیا ہوگا جی، انہوں نے اس کے اوپر جا کے پرچہ کٹوا دیا. تو یہ حالات ہیں جو کہ پاکستان میں ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہمیں ان سے یہی امید ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں. میرے ساتھ پرومس کیا ہے انہوں نے کرنے کی قسم کھائی انہیں میں ضرور سزا دوں گا اور ایسی سزا دوں گا کہ ساری دنیا دیکھے. اچھا یعنی پولیس والا سزا دے گا، اور سزا الو کے پٹھو عدالت دیتی ہے. سزا عدالت کا کام ہوتا ہے دینا. یہ پولیس والوں سے یہ وعدے لیتے ہیں. اور یہ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ لوگ جا کے یہ بالکل مصدقہ، مطلب مجھے پتا ہے اس بات کا، پولیس والوں کو جا کے لوگ کہتے ہیں ان کا انکاؤنٹر کر دو، ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. ٹھیک ہے. اور پولیس والوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جھوٹا الزام ہے، اس لیے وہ بھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرتے. وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹے 90% جھوٹے الزام ہوتے ہیں، یا کہیں زیادہ تر لوگ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں بےچارے، ان کے ساتھ. بہت شکریہ سر، تھینک یو. ٹھیک ہے جی. تو یہ حالات ہیں جو پاکستان میں بلاسفمی کے پیچھے ہوتے ہیں. پاکستان میں بلاسفمی کیس جو ہے وہ کسی کے اوپر بھی نازل کیا جانے والا سب سے آسان عذاب ہے. ٹھیک ہے. اور یہ عذاب جو ہے یہ روز ہی غریبوں کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوتا رہتا ہے.
اور یہ کبھی بھی کسی کو جانے نہیں دیتے سکون سے. کیس رجسٹر ہوا, ادھر وہ بیچارہ بس چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ, اس کے بعد کسی کا کوئی حق مانگ رہا ہے, کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, وہ کچھ نہیں چلتا. لوگوں کی جو آواز جن لوگوں کی پہلے سے دبی ہوئی ہے, ان لوگوں کی آواز کو, اور یہ جو کالا قانون ہے, یہ جو شیطانی قانون ہے توہین رسالت اور توہین قرآن کا, یہ لوگ جو ہیں, یہ لوگ یہ قانون یہ استعمال کرتے ہیں. ویسے تو اسلام ہے ہی ایک شیطانی مذہب ہے, مگر یہ ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے اور بھی زیادہ یہ شیطانی اور خطرناک بن جاتا ہے, کیونکہ یہ بلاسفمی لا جو ہے یہ ان کے ہاتھ میں ایک ایسی بندوق ہے, ہر بندے کے ہاتھ میں بندوق ہے, وہ کسی کے اوپر بھی تان سکتا ہے, کسی پہ چلا سکتا ہے. اب تو پہلے تو صرف مائنورٹیز پہ کرتے تھے, ٹھیک ہے, پہلے صرف مائنورٹیز پہ کرتے تھے, اب تو میجورٹی پہ بھی کرتے ہیں. اب تو مسلمان کو کرنے لگ گیا. اب تو شیعہ کے اوپر جس دن مرضی پرچہ کٹوا دیا تھا. اب توہین صحابہ کے اوپر وہ ایک ویڈیو اور میرے پاس پڑی ہوئی ہے, مجھے دیکھنا پڑے گا کہ وہ کدھر ہے. توہین صحابہ کے اوپر جی انہوں نے تھانے کے دروازے, کورٹ کا جج نے فیصلہ دیا جی توہین صحابہ کے اوپر. ویڈیو پتہ نہیں وہ کدھر گئی ہے, میں نے ڈاؤن لوڈ اس دن کی تھی, مجھے شاید کسی غلط جگہ پہ ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہے, مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں میرے پاس میرے کمپیوٹر میں پڑی ہوئی ہے. توہین صحابہ کا پرچہ کسی بندے کے اوپر کٹوایا اور اس بندے کی بیل ہو گئی ہے, اور وکیلوں نے ٹھڈے مار مار کے, جس جج نے عدالت تھی, جس جج نے بیل دیا, وکیلوں نے ٹھڈے مار مار کے اس کا دروازہ توڑ دیا اور حملہ کر دیا اس کی کورٹ کے اوپر, وکیلوں نے. اب مجھے بتائیں کہ وکیل کون ہوتے ہیں؟ وکیل وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ قانون جانتے ہیں, جو قانون کی پاسداری کرتے ہیں. اور یہاں پہ وکیل کون ہے؟ یہاں پہ جو گنڈا بدماش گھٹیا آدمی ہوتا ہے وہ وکالت کی ڈگری لے لیتا. کیوں؟ کیونکہ لا کرتے کس طرح یہ جاتے ہیں لا کالجز میں, پیپر دیتے ہیں, نقلیں مارتے ہیں, ختم ہوگی بات. اس بندے کو لا کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. لا کی ڈگری اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بدماشی کی جا سکے. اگر کسی پورا خاندان ایک وکیل بنا لیتے ہیں, پھر پورا خاندان اس کے سر پہ بدماشی کرتا ہے. کیسے؟ پھر وہ وکیل جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, کسی کا بھی خاندان میں مقدمہ ہوتا ہے وہ مفت لڑتا ہے. ظاہری بات ہے ان کا تو گھر کا وکیل ہے, تو باہر والوں کو تو وکیل کرنا پڑتا ہے نا. تو یہ حالات ہیں جو پاکستان میں ہو رہے ہیں, اور یہ ملک اصل میں تو ایک جہنم کا کونا ہے. میں تو آپ کو سمپل سی بات یہی کہوں گا, نہ ادھر کھانے کو ہے کچھ, نہ ادھر پینے کو ہے, پانی کی قلت آ رہی ہے, آنکھیں ان کی بند ہیں. پچھلے 20 سال سے لوڈ شیڈنگ آج تک ختم نہیں ہو سکی. مطلب سوچیں آپ کہ مشرف کے دور میں لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی تھی, بجلی جو ہے دن میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے جاتی تھی, اور آج 2020 آ گیا. پچھلے 20 سال کے اندر 5 گورنمنٹس گزری ہیں جن میں سے کوئی بھی لوڈ شیڈنگ کا جو کرائسس ہے وہ سالو نہیں کر سکا. کیوں نہیں کر سکا؟ کیونکہ پورا ملک ہی بے ایمان ہے. جس کا جہاں پہ داؤ لگتا ہے وہاں پہ وہ کرپشن بھی کرتا ہے, لوگوں کو لوٹتا بھی ہے, لوگوں کو مارتا بھی ہے. جس کے پاس پاور ہوگی وہی غلط کام کرتا ہے. کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ وہ جو ہے وہ برا نہیں کرتا. سب کے سبھی یہ کام انہوں نے اٹھا کے رکھا ہے, جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں چک کے رکھا کام. یہ کام یہ لوگ کر رہے ہیں ہر طرف, ٹھیک ہے. تو بس یہی ہے سب کچھ.